ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نور ہر جگہ ہے، اور وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ چیز جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، مگر اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس مبارک نام کا جو ورد ہے یہ انتہائی مفید ہے۔ جو شخص کثرت سے یا ظاہرو کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے جلوے دکھائے گا، اور ایسے شخص کو فطری مقامات پر بہت سکون میسر آئے گا۔ اشیاء کے ظاہر میں جو اللہ کا نور چھپا ہے اس کا مشاہدہ ہوگا۔ تو یا ظاہرو یقیناً یہ انتہائی مفید ہے، اور اس کے علاوہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ظاہرو اس کا ورد کرے، یا ظاہرو یا باطنو، یا ظاہرو یا باطنو، یہ دونوں ملا کر روزانہ اس کی کثرت کرے، اس کا ورد کرے۔ یقیناً اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر بھی پاک فرمائے گا اور باطن بھی پاک فرمائے گا۔ ظاہر کے بعد جسے عرض کیا کہ یا باطن، کہ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، مگر وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، باقی ہر جگہ اللہ تعالیٰ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ یا والی، جس کے معنی اللہ ہر ایک کا والی ہے، کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی والی نہیں۔ والی سے مراد وہ ذات ہے کہ جو مخلوق کے امور کی تدبیر اور نگرانی کرے اور کلی اختیار رکھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ والی ہے، اور اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اس کے سوا جو حقیقی والی وہ فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا یقیناً کسی میں ایسی قوت نہیں، ہاں مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ خوبی عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقی جو والی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ جو شخص کسی مرض میں مبتلا ہو اور کوئی علاج نہ مل رہا ہو، تو یہاں پر بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا والی، اسے 1100 ٹائمز پڑھ کر دم کیا جائے، اور ایوری ڈے جب تک مرض ختم نہ ہو جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ یا والی کے بعد یا متعالی، جس کے معنی کائنات میں سب سے بلند اور برتر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جو شخص اسے اس صفت سے پکارتا ہے یا متعالی، وہ اسے دنیا میں بلند اور برتر، عالی مرتبت اور صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ تو متعالی کہ جو پوری کائنات میں سب سے بلند اور برتر
اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ عالم الغیب ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، سب سے عالی مرتبت ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ وہ پاک ہے جو یہ کہتے ہیں، اس سے بالا ہے، اس کا مرتبہ عالی اور بڑی شان والا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ تو یا متعالی، جس کے معنی کائنات میں سب سے بلند و برتر اللہ تعالی کی ذات پاک ہے، اور جو اس صفت سے متعالی سے مراد کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے تو وہ اسے دنیا میں بلند اور برتر صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر کوئی شخص اس مبارک نام کو یا متعالی کو 120 ڈیز تک ایوری ڈے مسلسل بغیر کسی ناغے اس کی کثرت کرے، اس کا ورد کرے، کم از کم 3125 ٹائمز، تو یقیناً اللہ تعالی یا متعالی کی کثرت کرنے کی برکت سے اس شخص کو باعزت اور بلند اور برتر مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ یقیناً کسی شخص کو دنیا میں رہتے ہوئے عزت اور مرتبے کو اللہ کی جانب سے حاصل کرنا مقصود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس مبارک نام کا ورد کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو مبارک نام ہے یا برو، اللہ تعالیٰ بذات خود سراسر نیکی والا ہے، اس کی ذات صفات، افعال اور اختیارات سے حکمت اور نیکی عیا ہوتی ہے، اس لیے اسے بر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر قسم کی نیکی کرتا ہے اور اپنے بندوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ کوئی نیک عمل اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر سر انجام نہیں پا سکتا۔ اس لحاظ سے وہ بر ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر نیکی کا مظہر بناتا ہے، انہیں ابرار کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہر قول اور فعل سے نیکی پھوٹتی ہے۔ تو یا برو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس کے معنی ہے کہ وہ خود سراسر نیکی والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے وہ توفیق دیتا ہے، وہ نیکی کی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن فرماتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ بے شک اس سے قبل ہم اسی کو پکارتے تھے، بلا شبہ وہ نیکی کی توفیق دینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یا برو کہ جو سراسر نیکی والا اور اپنے بندوں کو نیک ہدایت دینے والا، نیکی کی طرف مائل کرنے والا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ خود انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔
اور جسے رب چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہدایت پر رہنے کی دعا مانگتے رہو، ہدایت سیدھے راستے پر قائم رہنے کی، چلنے کی دعا مانگتے رہو، کیونکہ ہدایت اسی کی طرف سے آتی ہے، اور جسے وہ منتخب فرما لیتا ہے، جسے وہ چوز کر لیتا ہے، اسے اپنے کاموں میں وہ لگا کر یقیناً اس کے لیے ثواب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔